اگلی صورت ہماری شروع ہو رہی ہے سورۃ الفرقان۔ یہ مکی صورت ہے اور اس کا بنیادی مقصد بھی اسلام کے بنیادی عقائد کا اثبات ہے۔ کفار مکہ کے مختلف اعتراضات کا جواب دیا گیا ہے اس میں، اور کائنات کی جو بے شمار نعمتیں اللہ نے انسان کو دی ہیں انہیں یاد دلا کر فرمانبرداری اور توحید کے اقرار کی دعوت دی گئی ہے۔ اور آخر میں اللہ پاک نے اپنے نیک بندوں کی خصوصیات بیان فرمائی ہیں اور ان کا جو صلہ اور اجر اللہ نے ان کو دینا ہے وہ بتایا ہے۔ شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا الذی لہ ملک السماوات والارض ولم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک وخلق کل شیء فقدرہ تقدیرا۔ بڑی شان ہے اس ذات کی جس نے اپنے بندے پر حق اور باطل کا فیصلہ کر دینے والی یہ کتاب نازل کی تاکہ وہ دنیا جہان کے لوگوں کو خبردار کر دے۔ وہ ذات جو آسمانوں اور زمین کی بادشاہت کی تنہا مالک ہے، اور جس نے نہ تو کوئی بیٹا بنایا ہے اور نہ اس کی بادشاہت میں کوئی شریک ہے، اور جس نے ہر چیز کو پیدا کر کے اس کو ایک نپا تلا انداز عطا کیا ہے، اور لوگوں نے اسے چھوڑ کر ایسے خدا بنا رکھے ہیں جو کچھ پیدا نہیں کرتے بلکہ خود پیدا کیے جاتے ہیں، اور جن کا خود اپنے نقصان یا فائدے پر بھی کوئی بس نہیں چلتا، اور نہ کسی کا مرنا یا جینا ان کے اختیار میں ہے، نہ کسی کو دوبارہ زندہ کرنا۔ اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن تو کچھ بھی نہیں، بس ایک من گھڑت چیز ہے جو اس شخص نے گھڑ لی ہے، اور اس کام میں کچھ اور لوگ بھی اس کے مددگار بنے ہیں۔ مکہ کے بعض کافروں کو یہ الزام تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پچھلے انبیاء کرام کے واقعات کچھ یہودیوں سے سیکھ لیتے ہیں اور وہی واقعات لکھوا کر یہ قرآن بنا لیا ہے، حالانکہ جن یہودیوں کا یہ ذکر کر رہے تھے وہ تو اسلام لا چکے تھے۔ اگر آپ معاذ اللہ انہی سے سیکھ کر اس کلام کے کلام میں الہی ہونے کا غلط دعویٰ کر رہے ہوتے تو یہ حقیقت تو پھر پہلے یہودیوں کو بتانی چاہیے تھی نا، وہ پھر آپ پر ایمان کیوں لائے تھے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس طرح یہ بات کہہ کر یہ لوگ بڑے ظلم اور کھلے جھوٹ پر اتر آئے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ تو پچھلے لوگوں کی لکھی ہوئی کہانیاں ہیں جو اس شخص نے لکھوا لی ہیں، اور صبح شام وہی اس کے سامنے پڑھ کر سنائی جاتی ہیں۔ کہہ دو کہ یہ کلام تو اس اللہ نے نازل کیا ہے جو ہر بھید کو پوری طرح جانتا ہے، آسمانوں میں بھی زمین میں بھی، بے شک وہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ اور یہ کہتے ہیں وَقَالُوا مَا لِهَٰذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ لَوْلَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا۔ آیت نمبر 7، یہ کہتے ہیں کہ یہ کیسا رسول ہے جو کھانا بھی کھاتا ہے اور بازاروں میں بھی چلتا پھرتا ہے، اس کے پاس کوئی فرشتہ کیوں نہیں بھیجا گیا جو اس کے ساتھ رہ کر لوگوں کو ڈراتا؟ یعنی باتیں کیا بنا رہے ہیں کہ کوئی فرشتہ ہوتا جو ساتھ ان کے نازل ہوتا اور لوگوں کو ڈراتا جاتا کہ اس رسول کا کہنا مانو، یہ اللہ کا رسول ہے، اگر نہیں مانو گے تو عذاب دیتا جاتا۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ جو اعتراضات کر رہے ہیں ان میں آگے ایک اور اعتراض یہ بھی کیا آیت نمبر 8 میں، یا اس کے اوپر کوئی خزانہ ہی آ پڑتا، یعنی کوئی بڑا سارا خزانہ اوپر سے گرا دیا جاتا اس کے اوپر، یا اس کے پاس کوئی باغ ہوتا جس میں سے یہ کھایا کرتا۔ اور یہ ظالم مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ تم جس کے پیچھے چل رہے ہو وہ اور کچھ نہیں، بس ایک شخص ہے جس پر جادو ہو گیا ہے۔ یہ سردار تھے نا، امیر تھے، بڑے تھے، ان کے پاس باغ تھے، ان کے پاس اپنی کھیتیاں تھیں، تو یہ کہتے کہ یہ اللہ پاک نے یہ جو رسول بھیجا ہے تو ان کے پاس ایسی کوئی چیز بھی نہیں ہے، مالی طور پر بھی یہ خوشحال نہیں ہے، نہ ان کے پاس کوئی خزانے ہیں، نہ کوئی کھیتیاں ہیں، نہ کوئی باغ ہے، نہ کوئی سرداری ہے، تو یہ کیسے رسول ہیں؟ تو اے پیغمبر دیکھو ان لوگوں نے تمہارے بارے میں کیسی کیسی باتیں بنائی ہیں۔ اللہ پاک خود فرما رہے ہیں چنانچہ ایسے بھٹکے ہیں کہ راستے پر آنا ان کے بس سے باہر ہے۔ بڑی شان ہے اس اللہ کی جو اگر چاہے تو تمہیں ان سب سے کہیں بہتر چیز ایک باغ کی بجائے بہت سے باغات دے دے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اللہ دینے پر آئے تو بہت سے باغات دے گا، پھر ایک تھوڑی دے گا، جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں اور تمہیں بہت سے محلات کا مالک بنا دے۔ اللہ چاہے تو دے سکتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان لوگوں نے قیامت کی گھڑی کو جھٹلا دیا ہے، اور جو کوئی قیامت کی گھڑی کو جھٹلائے اس کے لیے ہم نے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے، جب وہ ان کو دور سے دیکھے گی تو یہ لوگ اس کے بپھرنے اور پھنکارنے کی آوازیں سنیں گے۔ اب جہنم بھی
اپنے مجرمین کو جب دیکھے گی کہ یہ مجرم آ رہے ہیں تو وہ اتنے جوش اور غیظ و غضب میں آئے گی کہ وہ پھنکارے گی، جیسے سانپ پھنکارتا ہے اپنے شکار پر، اسی طریقے سے جہنم اللہ پاک نے یہاں بتایا کہ مجرمین کو دیکھ کر جوش میں آئے گی، بپھر جائے گی، باہر نکلے گی اپنے اس سے حدود سے، وہ چاہے گی کہ جلد از جلد اللہ کے مجرموں کو سمیٹ لے، کھا لے۔ تو یہ مجرم اس کی آوازیں سنیں گے، پھنکارنے کی بھی اور بپھرنے کی بھی۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ اور آگے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا، اور جب ان کو اچھی طرح باندھ کر اس کی ایک تنگ جگہ میں پھینکا جائے گا تو وہاں یہ موت کو آوازیں دے کر پکاریں گے، موت کو پکاریں گے کہ ہمیں موت آ جائے اور اس عذاب سے نجات مل جائے۔ تو اس وقت ان سے کہا جائے گا آج تم موت کو صرف ایک بار نہ پکارو، لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا ودعوا ثبورا کثیرا، بلکہ بار بار موت کو پکارتے ہی رہو۔ یعنی جس عذاب کی شدت کو سے گھبرا کر تم موت کو پکار رہے ہو، یہ نت نئی شدتیں آتی جائیں گی اور تمہیں بار بار موت پکارنی پڑے گی اور موت آئے گی نہیں۔ قل اذالک خیر ام جنت الخلد التی وعد المتقون، کہہ دیجئے کہ یہ انجام بہتر ہے یا ہمیشہ رہنے والی جنت جس کا وعدہ متقی لوگوں سے کیا گیا ہے، وہ ان کے لیے انعام ہوگی اور ان کا آخری انجام، وہاں انہیں ہمیشہ ہمیشہ بستے ہوئے ہر وہ چیز ملے گی جو وہ چاہیں گے۔ یہ وہ ذمہ دارانہ وعدہ ہے جو تمہارے رب نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہم انا نسألک الجنت الفردوس، آمین ثم آمین۔ اور وہ دن انہیں یاد دلاؤ جب اللہ ان کافروں کو حشر میں جمع کرے گا اور ان کے معبودوں کو بھی جن کی یہ خدا کو چھوڑ کر عبادت کیا کرتے تھے، اور ان کے معبودوں سے کہے گا کیا تم نے میرے ان بندوں کو بہکایا تھا یا یہ راستے سے خود بھٹکے ہوئے تھے؟ وہ کہیں گے کہ آپ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے، ہماری مجال نہیں تھی کہ ہم آپ کو چھوڑ کر دوسرے رکھوالوں کے قائل ہوں۔ اب یہ جو جنوں کو معبود بنا رہے ہیں، ان میں انہوں نے کچھ تو فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، اور کچھ بزرگوں اور انبیاء اور اولیاء کی نام پر انہوں نے بت بنائے ہوئے تھے، جیسے یہ تھے نا عیساف اور نائلہ، صفا اور مروہ کی پہاڑیوں پر دو بت انہوں نے نصب کیے ہوئے تھے، یہ ان کی قوموں کے بڑے بزرگ تھے پچھلے، ان کے نام پر انہوں نے بت بنا لیے تھے۔ تو پہلے تو ایسے ہی ہوا، جو شروع میں بت پرستی کا آغاز ہوا تھا وہ ایسے ہی ہوا تھا کہ قوم کے جو بہت زیادہ برگزیدہ افراد ہوتے تھے نا، ان کی مرنے کے بعد یہ لوگ ان کی یادگاریں بنانے کے طور پر کہ وہ ان کا نام یاد رہے، شیطان نے انہیں سجھایا کہ یہ اللہ کے ولی تھے، اللہ کے اتنے پسندیدہ لوگ تھے، اب یہ مر گئے ہیں تو تم ان کا تذکرہ کہیں بھول نہ جانا، تو تم ان کی یادگاریں بنا لو۔ پہلے انہوں نے چھوٹی چھوٹی یادگاریں بنائی، ان کے نام بنائے، اس کے بعد انہوں نے ان کے مجسمے بنا لیے۔ پہلے تو سمجھتے رہے کہ عبادت ہم خدا کی کرتے ہیں، یہ بت تو صرف ہمارے بزرگوں کی یادگار ہیں تاکہ وہ ہمیں یاد رہیں۔ اس کے بعد جو اگلی نسلیں آئیں انہوں نے ان بتوں کو ہی پوجنا شروع کر دیا۔ اسی طرح تو بت پرستی کا رواج ہوتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے وفات سے پہلے جو آخری بار مسجد نبوی میں خطاب کیا تھا، تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کی شدید بخار کی آپ کی کیفیت تھی، اور اس میں آپ دو صحابہ کرام کا، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سہارے سے چل کے مسجد میں تشریف لائے تھے، اور اتنی بیماری میں بھی آپ نے جو وصیت کی تھی اس میں یہ کہا تھا کہ میرے بعد میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنا لینا، لعنت ہو یہود اور نصارہ پر کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا۔ تو شروع میں بت پرستی ایسے ہی رواج ہوتی ہے کہ نبیوں پہ اور ولیوں پہ اور بزرگوں کے ناموں کی یادگاریں ہوتی ہیں، یادگاروں کے بعد وہاں سجدے ہوتے ہیں اور انہی کی پوجا شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ لوگ جو پوجا کرتے تھے، تو اللہ پاک ان لوگوں کو پھر پوچھے گا زندہ کر کے کہ کیا تم نے ان کو کہا تھا کہ میری عبادت کرو؟ وہ لوگ کہہ دیں گے کہ اللہ آپ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے، ہماری مجال نہیں تھی کہ ہم آپ کو چھوڑ کر دوسرے رکھوالوں کو کے قائل ہوں، لیکن ہوا یہ کہ آپ نے ان کو اور ان کے باپ دادوں کو دنیا کا ساز و سامان دے دیا، عیش و عشرت میں یہ مبتلا ہو گئے، یہاں تک کہ جو بات یاد رکھنی چاہیے تھی یہ وہ بھلا بیٹھے۔ اس طرح یہ خود برباد ہونے والے لوگ ہیں۔
یعنی وہ کہہ دیں گے کہ ہم نے انہیں گمراہ نہیں کیا، یہ خود ہی برباد ہوئے۔ تو پھر اللہ پاک فرمائیں گے لو اے کافرو، انہوں نے تو تمہاری وہ ساری باتیں جھٹلا دی جو تم کہا کرتے تھے، اب نہ عذاب کو ٹالنا تمہارے بس میں ہے، نہ کوئی مدد حاصل کرنا، اور تم میں سے جو کوئی ظلم کا مرتکب ہے ہم اسے بڑے بھاری عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ اور اے پیغمبر، ہم نے تم سے پہلے جتنے پیغمبر بھیجے وہ سب ایسے تھے کہ کھانا بھی کھاتے تھے اور بازاروں میں بھی چلتے پھرتے تھے، اور ہم نے تم لوگوں کو ایک دوسرے کی آزمائش کا ذریعہ بنایا ہے، بتاؤ کیا صبر کرو گے؟ اور تمہارا پروردگار ہر بات دیکھ رہا ہے۔ وہ ان کے اعتراض کا جواب بھی دے دیا اللہ پاک نے۔ وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا انزل علينا الملائكة او نرى ربنا، جن لوگوں کو یہ توقع ہی نہیں ہے کہ وہ کسی وقت ہم سے آ ملیں گے، وہ یوں کہتے ہیں کہ ہم پر فرشتے کیوں نہیں اتارے جاتے، یا پھر ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ ہم خود اپنے پروردگار کو دیکھ لیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ اپنے دلوں میں اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھے ہوئے ہیں یعنی ان کا تکبر ہے، اس تکبر کی وجہ سے یہ ایسی باتیں کر رہے ہیں، اور انہوں نے بڑی سرکشی اختیار کی ہوئی ہے۔ جس دن ان کو فرشتے نظر آ گئے اس دن ان مجرموں کے لیے کوئی خوشی کا موقع نہیں ہوگا، بلکہ یہ کہتے پھریں گے کہ خدایا ہمیں ایسی پناہ دے کہ یہ ہم سے دور ہو جائیں، اور انہوں نے دنیا میں جو عمل کیے ہیں ہم ان کا فیصلہ کرنے پر آئیں گے تو انہیں فضا میں بکھرے ہوئے گرد و غبار کی طرح بے قیمت بنا دیں گے۔ کافروں کے اعمال جتنے بھی ہیں، یہاں پر جو اعمال دنیا میں وہ کرتے جا رہے ہیں، اگر اپنی طرف سے نیکیاں سمجھ کر بھی وہ کر رہے ہیں تو اللہ پاک فرماتے ہیں جب فیصلے کا وقت آئے گا تو وہ فضا میں بکھیر دیے جائیں گے۔ اس لیے کلمہ طیبہ کے بغیر کوئی نیکی قبول نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی حقیقت کائنات کی توحید ہے، جس نے توحید کا اقرار نہیں کیا اس کے لیے اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ وہ کتنا بھی نیک کام کر لے۔ اسی لیے اللہ پاک نے مومنوں کے لیے، کلمہ پڑھنے والوں کے لیے جنت رکھی ہے۔ اصحاب الجنتی، اس دن جنتی لوگ ہوں گے جن کا ٹھکانہ بھی بہترین ہوگا اور آرام گاہ بھی خوب ہوگی، اور جس دن آسمان پھٹ کر ایک بادل کو راہ دے گا اور فرشتے اس طرح اتارے جائیں گے کہ ان کا تار بند جائے گا، اس دن صحیح معنی میں بادشاہی خدائے رحمان کی ہوگی، اور وہ دن کافروں پر بڑا سخت ہوگا۔ قیامت کا جب ہوگا سلسلہ تو اللہ پاک، یہ آسمان سارے ختم ہو جائیں گے نا، اللہ پاک کہتے ہیں کہ آسمان پھٹ جائیں گے، تو وَإِذَا السَّمَاءُ انشقت، سارے آسمان پھٹ جائیں گے، پھر فرشتے جو ہیں آسمانوں پہ جو رہتے ہیں فرشتے، وہ ایسے اتریں گے جیسے تار ہی بند گیا، مسلسل لگاتار فرشتے اتریں گے، اور اس دن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الملک یومئذ الحق للرحمن، اس دن بادشاہی صرف اور صرف خدائے رحمان کی ہوگی۔ وَكَانَ يَوْمٌ عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا، اور یہ دن کافروں پر بہت سخت ہوگا کیونکہ اب ان کا برا انجام ملنے والا ہے۔ اور اس دن کیا کریں گے ظالم انسان جنہوں نے ظلم کیے ہوں گے نا، جو کافر ہوں گے، وہ حسرت سے اپنے ہاتھوں کو کاٹ کھائے گا کافر، اور کہے گا کاش میں نے پیغمبر کی ہمراہی اختیار کر لی ہوتی۔ یعنی آج پیغمبروں کو جھٹلا رہے ہیں تو اللہ فرماتے کہ جب اپنا انجام دیکھیں گے تو اپنے ہاتھ خود ہی چبائیں گے اور حسرت کریں گے کہ کاش ہم نے دنیا میں پیغمبروں کا راستہ اختیار کر لیا ہوتا، ہائے میری بربادی، کاش میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ بعض لوگوں کو دوستیاں بھی ڈبو دیتی ہیں، بعض دوستیوں کی خاطر ایمان قبول نہیں کرتے، دوستیوں کی خاطر ہدایت پر نہیں آتے کہ ہمارے دوست چھوٹ جائیں گے، تو اس وقت یہ دوستیوں کے بارے میں بھی وہاں پر اپنے آپ کو بلیم کریں گے، کیا کریں گے، اپنے آپ کو کہیں گے یا ویلتا، اے ہماری بربادی، اے میری بربادی، لیتنی، کاش میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا کہ وہ بھٹکا ہوا تھا تو اس نے مجھے بھی بھٹکا دیا اور میں اس کی دوستی کی وجہ سے ہدایت پر نہ آ سکا۔ تو یہ چیزیں اس وقت انسان حسرت کرے گا۔ تو اب اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وہ کہے گا کہ میرے پاس نصیحت آئی تھی، نصیحت آ چکی تھی، مگر اس دوست نے مجھے اس سے بھٹکا دیا، اور شیطان تو ہے ہی ایسا کہ وقت پڑنے پر انسان کو بے کس بے بس چھوڑ جاتا ہے۔ یہ شیطان جس کے پیچھے یہاں چلتے رہے، ان دوستیوں کو نبھاتے رہے، اور اس وقت شیطان بھی پیٹ پھیر کر چل پڑے گا، وہ تو وقت آنے پر بے بس چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ اور رسول کیا کہے گا، یہ کافر تو یہ کہیں گے، اور رسول بھی گواہی دیں گے، رسول کہیں گے وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا،
یہ وہ گواہی ہے رسول کی جو ہمارے خلاف جائے گی، اپنی قوم کے خلاف۔ رسول کہے گا یا رب میری قوم نے تو قرآن کو بالکل ہی چھوڑ دیا تھا۔ تو قرآن جو ہم نے اب تھاما ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اسے ساری زندگی تھامے رہیں۔ اگر ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا تو رسول یہ اللہ کو کہہ دیں گے کہ یہ ہے میری وہ قوم جو قرآن کو چھوڑ بیٹھی تھی۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ، اسی طرح ہم مجرم لوگوں کو ہر نبی کا دشمن بنا دیتے ہیں، اور تمہارا پروردگار ہدایت دینے اور مدد کرنے کے لیے کافی ہے۔ اور یہ کافر لوگ کہتے ہیں کہ ان پر سارا قرآن ایک ہی دفعہ میں کیوں نازل نہیں کر دیا گیا؟ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے ایسا اس لیے کیا ہے تاکہ اس کے ذریعے تمہارا دل مضبوط رکھیں۔ تھوڑا تھوڑا قرآن نازل ہوتا رہا، تو اب ہم پڑھ رہے ہیں تو ہمیں اندازہ ہو رہا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ آج، حالانکہ یہ 1450 سال پہلے کا نازل کیا ہوا ہے، لیکن جب ہم پڑھتے ہیں تو ساری باتیں ایسی تازہ ہو جاتی ہیں کہ جیسے لگتا ہے آج ہی نازل ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر سوال کا جواب ایسے دے رہے ہیں کہ جیسے ہمارے سامنے ہی بیٹھے ہوں، اور سارے شکوک و شبہات جو ہیں وہ دور کیے جا رہے ہیں، کہ جو ہمارے دلوں میں باتیں آ رہی ہیں اللہ تعالیٰ اس کو دور کرتے جا رہے ہیں، تو سارے انجام بھی بتاتے جا رہے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اس قرآن کو تھوڑا تھوڑا نازل اس لیے کیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مضبوط ہو، جیسے جیسے واقعات ہوں، جیسے جیسے حالات ہوں، ویسا ویسا نازل کر دیا جائے۔ اور اے پیغمبر، ہم نے اس سے ٹھہر ٹھہر کر پڑھوایا ہے، یعنی اس کی جو تلاوت ہے، رتلناہ ترتیلا، اس کو پڑھنے میں بھی ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا چاہیے، ایسے ادائیگی الفاظ کی الگ الگ کرنی چاہیے کہ سمجھ میں آئے کہ قرآن پاک میں کیا لفظ کیا پڑھا جا رہا ہے۔ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا، اور ہم تمہیں، جب کبھی یہ لوگ تمہارے پاس کوئی انوکھی بات لے کر آتے ہیں تو ہم تمہیں اس کا ٹھیک ٹھیک جواب اور زیادہ وضاحت کے ساتھ عطا کر دیتے ہیں۔ جن لوگوں کو گھیر کر منہ کے بل دوزخ کی طرف لے جایا جائے گا وہ بدترین مقام پر ہیں، اور ان کا راستہ بدترین گمراہی کا راستہ ہے۔ بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی اور ان کے ساتھ ان کے بھائی ہارون کو مددگار کے طور پر مقرر کیا تھا، چنانچہ ہم نے کہا تھا کہ تم دونوں ان لوگوں کے پاس جاؤ جنہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا ہے۔ آخر نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے ان کو تباہ کر کے نیست و نابود کر دیا۔ اور نوح علیہ السلام کی قوم نے جب پیغمبروں کو جھٹلایا تو ہم نے انہیں غرق کر دیا اور ان کو لوگوں کے لیے عبرت کا سامان بنا دیا، اور ہم نے ان ظالموں کے لیے ایک دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اسی طرح ہم نے عاد اور سمود اور اصحاب الرس کو اور ان کے درمیان بہت سی نسلوں کو تباہ کیا۔ عاد اور سمود کا واقعہ تو کئی دفعہ ہم نے قرآن پاک میں پڑھ لیا، تو یہاں پر ایک اور قوم آئی ہے اصحاب الرس، ایک ہم نے پہلے پڑھی تھی اصحاب الایکہ سورہ انبیاء میں۔ تو یہاں پر اصحاب الرس جو ہیں یہ کنویں والے لوگ تھے، بظاہر یہ لوگ کسی کنویں کے پاس آباد تھے۔ قرآن کریم نے بس اتنا ذکر فرمایا ہے کہ انہیں ان کی نافرمانی کی وجہ سے ہلاک کیا گیا تھا، اور ان کے بارے میں مختلف تاریخی روایات جو ملتی ہیں ان کی قرآن پاک نے کوئی تفصیل نہیں بتائی اور نہ کوئی مستند حدیث میں آئی ہے، اور ایک ہی مرتبہ یہاں پر ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ ان سے ہر ایک کو سمجھانے کے لیے ہم نے مثالیں دیں، اور جب وہ نہیں مانے تو ہم نے ہر ایک کو پیس کر رکھ دیا۔ اور یہ کفار مکہ اس بستی سے ہو کر گزرتے رہے ہیں جس پر بری طرح پتھروں کی بارش برسائی گئی، یعنی لوط علیہ السلام کی قوم کی بستی۔ بھلا کیا یہ اس بستی کو دیکھتے نہیں رہے، پھر بھی انہیں عبرت نہیں ہوئی، بلکہ ان کے دل میں دوسری زندگی کا اندیشہ تک پیدا نہیں ہوا، یعنی آخرت کو جھٹلایا ہوا ہے تو لوگوں کی تباہ شدہ بستیاں دیکھ کر بھی انہیں آخرت کی یاد نہیں آئی۔ اے پیغمبر، جب یہ لوگ تمہیں دیکھتے ہیں تو ان کا کوئی کام اس کے سوا نہیں ہوتا کہ یہ تمہارا مذاق بناتے ہیں۔ کیا یہی وہ صاحب ہیں جنہیں اللہ نے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے؟ اگر ہم اپنے خداؤں کی عقیدت پر مضبوطی سے جمے نہ رہتے تو ان صاحب نے تو ہمیں ان سے بھٹکانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ جو لوگ یہ باتیں کہہ رہے ہیں، جب انہیں عذاب آنکھوں سے نظر آ جائے گا تب انہیں پتہ چلے گا کہ کون راستے سے بالکل بھٹکا ہوا تھا۔ بھلا بتاؤ، جس شخص نے اپنا خدا اپنی نفسانی خواہشات کو بنا لیا ہو تو اے پیغمبر کیا تم اس کی ذمہ داری لے سکتے ہو؟ یہ آیت جو ہے انسان جب اپنے نفس کے پیچھے چلتا ہے نا
تو وہ گویا کہ نفس کو ہی اپنا خدا بنا لیتا ہے۔ تو اس آیت میں اللہ پاک نے یہی کہا کہ ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا آپ نے ایسے شخص کو دیکھا جس نے اپنے نفس کو خدا بنا لیا؟ یعنی جب آپ کسی کی خواہشات کو اتنا پورا کرتے ہیں کہ اس کو اہتمام ہی اس کا اتنا کرتے ہیں کہ آپ اس کی کو رد نہیں کرتے، تو گویا کہ آپ اس کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ اس کی بندگی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو نفس جب غلط کاموں کی طرف اکسائے، انسان اس کے پیچھے چل پڑے، تو گویا اس نے اپنے نفس کو اپنا خدا بنا لیا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ کیا تمہارا خیال یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ سنتے یا سمجھتے ہیں؟ نہیں، ان کی مثال تو بس چار پایوں کے جانوروں کی سی ہے۔ یعنی یہ لوگ جو ہیں جو نفس کے پیچھے چل پڑے ہیں، ان کی مثال کیسی ہے؟ چوپائے جو ہوتے ہیں چار پیروں والے جانور، ان کی سی ہے، بلکہ یہ ان سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ کیا تم نے اپنے پروردگار کی قدرت کو نہیں دیکھا کہ وہ کس طرح سائے کو پھیلاتا ہے، اور اگر وہ چاہتا تو اسے ایک جگہ ٹھہرا دیتا؟ پھر ہم نے سورج کو اس کے لیے رہنما بنا دیا ہے، پھر ہم اسے تھوڑا تھوڑا کر کے اپنی طرف سمیٹ لیتے ہیں، یعنی سائے کو۔ سورج کی روشنی کے حساب سے سایہ چلتا ہے نا، پہلے وہ چھوٹا ہوتا ہے، پھر وہ پھیل جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کو ہم سمیٹ لیتے ہیں اپنی طرف۔ تو غروب کا جب وقت ہوتا ہے، تو جب غروب کا وقت ہوتا ہے تو وہی ہے جس نے تمہارے لیے رات کو لباس بنایا، اور نیند کو سراپا سکون، اور دن کو دوبارہ اٹھ کھڑے ہونے کا ذریعہ۔ اور وہی اللہ ہے جس نے اپنی رحمت یعنی بارش سے پہلے ہوائیں بھیجیں، اور بارش کی خوشخبریاں لے کر وہ آتی ہیں، اور ہم نے ہی آسمان سے پاکیزہ پانی اتارا ہے تاکہ ہم اس کے ذریعے مردہ زمین کو زندگی بخشیں، اور اپنی مخلوق میں سے بہت سے مویشیوں اور انسانوں کو اس سے سیراب کریں، اور ہم نے لوگوں کے فائدے کے لیے اس پانی کی الٹ پھیر کر رکھی ہے تاکہ وہ سبق حاصل کریں، لیکن اکثر لوگ ناشکری کے سوا ہر بات سے انکاری ہیں۔ اور اگر ہم چاہتے تو ہر بستی میں ایک الگ آگاہ کرنے والا پیغمبر بھیج دیتے، لہٰذا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تم ان کافروں کا کہنا نہ مانو، اور اس قرآن کے ذریعے ان کے خلاف پوری قوت سے جد و جہد کرو۔ وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا۔ اور وہی ہے جس نے اپنی رحمت یعنی بارش سے پہلے ہوائیں بھیجیں جو بارش کی خوشخبری لے کر آتی ہیں، اور ہم نے ہی آسمان سے پاکیزہ پانی اتارا ہے تاکہ ہم اس کے ذریعے مردہ زمین کو زندگی بخشیں، اور اپنی مخلوق میں سے بہت سے مویشیوں اور انسانوں کو اس سے سیراب کریں۔ اور ہم نے لوگوں کے فائدے کے لیے اس پانی کی الٹ پھیر کر رکھی ہے تاکہ وہ سبق حاصل کریں، لیکن اکثر لوگ ناشکری کے سوا ہر بات سے انکاری ہیں۔ الٹ پھیر سے مطلب وہی جو واٹر سائیکل ہوتا ہے، پہلے جیسے زمین سے اٹھتی ہے بھاپ، بادل بن کے جب بارش برستی ہے پھر وہ پانی زمین پہ آتا ہے، پھر وہی پانی سورج اٹھا کے اوپر لے جاتا ہے۔ تو یہ ایک سائیکل ہے جو الٹ پھیر چلتا رہتا ہے، یعنی پانی کا اصل ذخیرہ تو سمندر میں ہے، اللہ تعالیٰ وہاں سے اسے بادلوں کے ذریعے اٹھاتے ہیں اور پہاڑوں پر برف کی صورت میں جمع دیتے ہیں، جہاں سے وہ پگھل پگھل کر دریاؤں کی صورت اختیار کرتا ہے، اور لوگ اس سے اپنی ضروریات پوری کر کے اسے ضائع کر دیتے ہیں، لیکن یہی استعمال شدہ پانی ندی نالوں کے ذریعے دوبارہ سمندروں میں جا گرتا ہے، اور پاک پانی کے اس ذخیرے میں بہہ بہہ کر دوبارہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ اسے پھر بادلوں کے ذریعے اوپر اٹھایا جائے۔ تو یہ چکر جو ہے یہ چلتا رہتا ہے۔ آیت نمبر 51 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ہم چاہتے تو ہر بستی میں ایک الگ آگاہ کرنے والا پیغمبر بھیج دیتے، لہٰذا اے پیغمبر تم ان کافروں کا کہنا نہ مانو، اور اس قرآن کے ذریعے ان کے خلاف پوری قوت سے جد و جہد کرو۔ اور وہی ہے جس نے دو دریاؤں کو اس طرح ملا کر چلایا ہے کہ ایک میٹھا ہے جس سے تسکین ملتی ہے، اور ایک نمکین ہے سخت کڑوا، اور ان دونوں کے درمیان ایک آڑ ہے، اور ایسی رکاوٹ حائل کر دی ہے جس کو دونوں میں سے کوئی عبور نہیں کر سکتا۔ یہ دو اللہ پاک نے جو ذکر کیا آیت نمبر 53 سورۃ الفرقان، تو اس میں اللہ پاک نے دو دریاؤں کا پانی ملا کر چل رہا ہے، اور ایک پانی میٹھا ہے اور ایک پانی کڑوا ہے۔ تو دریاؤں اور سمندروں کے سنگم پر یہ نظارہ ہر شخص کر سکتا ہے، جہاں پر دو دریا آ کر ملتے ہیں
تو وہاں پر دیکھا جا سکتا ہے کہ دونوں پانی ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں لیکن مکس نہیں ہوتے، ایک دوسرے میں گڑبڑ نہیں ہوتے، اور دور تک ان کی خصوصیات جو ہیں الگ الگ پہچانی جا سکتی ہیں۔ یہی وہ عجیب و غریب آڑ ہے جو دونوں دریاؤں کو ایک دوسرے کی سرحد عبور کرنے نہیں دیتی۔ اور بعض اوقات ایک دریا کا پانی کھاری ہوتا ہے اور ایک کا پانی میٹھا ہوتا ہے، ساتھ ساتھ دونوں بہ رہے ہوتے ہیں اور آپس میں وہ مکس نہیں ہوتے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نشانی ہے۔ اس کے بعد اللہ پاک نے بتایا کہ اللہ وہی ہے جس نے پانی سے انسان کو پیدا کیا، پھر اس کو نسبی اور سسرالی رشتے عطا کیے۔ اب ایک اس کا آدمی کا اپنا خاندان ہوتا ہے جو اس کے والدین کا ہوتا ہے، اور ایک اس کے سسرال کا خاندان ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ رشتہ دار ہم نے اس کو عطا کیے، اور تمہارا پروردگار بڑی قدرت والا ہے۔ اور یہ لوگ ہیں کہ اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کی عبادت کر رہے ہیں جو نہ ان کو کوئی فائدہ پہنچاتی ہے نہ نقصان، اور کافر انسان نے اپنے پروردگار ہی کی مخالفت پر کمر باندھ رکھی ہے۔ اے پیغمبر، ہم نے تمہیں کسی اور کام کے لیے نہیں بلکہ اس لیے بھیجا ہے کہ تم لوگوں کو خوشخبری سنا دو اور خبردار کرو۔ کہہ دو کہ میں اس کام پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا۔ ہاں، جو شخص یہ چاہے کہ اپنے رب تک پہنچنے کا راستہ اختیار کر لے تو یہی میری اجرت ہے۔ آیت نمبر ہے 58۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا، اور تم اس ذات پر بھروسہ رکھو جو زندہ ہے، جسے کبھی موت نہیں آئے گی، اور اسی کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے رہو، اور وہ اپنے بندوں کے گناہوں کی خبر رکھنے کے لیے کافی ہے۔ وہ ذات جس نے 6 دن میں سارے آسمان اور زمین اور ان کے درمیان کی چیزیں پیدا کیں، پھر اس نے عرش پر استوا فرمایا، وہ رحمان ہے، اس لیے اس کی شان کسی جاننے والے سے پوچھو۔ اور جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ رحمان کو سجدہ کرو تو یہ کہتے ہیں کہ رحمان کیا ہوتا ہے؟ کیا جسے بھی تم کہہ دو ہم اسے سجدہ کیا کریں؟ اور اس بات سے وہ اور زیادہ بدکنے لگتے ہیں۔ آیت سجدہ ہے۔ مشرکین مکہ اگرچہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان رکھتے تھے لیکن اللہ تعالیٰ کے رحمان کے نام کو تسلیم نہیں کرتے تھے، تو اس لیے جب کبھی ذکر کیا جاتا تھا رحمان کے نام کے ساتھ تو وہ اس مبارک نام کی تردید کر دیتے تھے۔ تو اس لیے یہ اللہ پاک نے فرمایا کہ جب انہیں سجدہ کرنے کا کہا جاتا ہے تو وہ اور زیادہ بدکتے ہیں۔ تو یہاں پر مسلمانوں کو سجدہ کرنے کا حکم ہے۔ آیت نمبر ہے 61۔ تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا، بڑی شان ہے اس کی جس نے آسمان میں برج بنائے اور اس میں ایک روشن چراغ اور نور پھیلانے والا چاند پیدا کیا، اور وہی ہے جس نے رات اور دن کو ایسا بنایا کہ وہ ایک دوسرے کے پیچھے چلے آتے ہیں، مگر یہ ساری باتیں اس شخص کے لیے کارآمد ہیں جو نصیحت حاصل کرنے کا ارادہ رکھتا ہو یا شکر بجا لانا چاہتا ہو۔ اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں، اور جب جاہل لوگ ان سے جاہلانہ خطاب کرتے ہیں تو وہ سلامتی کی بات کہتے ہیں۔ یہاں سے یہ آیت نمبر 63 سے اللہ تعالیٰ یہ رحمان کے بندوں کی خصوصیات بتا رہی ہیں، کیونکہ اس سے پہلے رحمان کو سجدہ کیا نا، تو رحمان کے بندے کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ جو رحمان ہے اس کے بندوں میں یہ خصوصیات ہیں۔ تو ان میں پہلی خصوصیت یہ ہے کہ وہ زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں، یعنی تکبر نہیں کرتے، اور اس سے پاک ہوتے ہیں، تکبر سے اللہ کے آگے جھکے رہتے ہیں، اور جب جاہل لوگ ان سے جاہلانہ خطاب کرتے ہیں تو وہ سلامتی کی بات کہتے ہیں، یعنی اگر کوئی شخص ان سے بد کلامی کرے یا کوئی برے انداز میں بات کرے تو وہ ان کا جواب شریفانہ انداز میں ہوتا ہے، اور وہ راتیں اس طرح گزارتے ہیں کہ اپنے پروردگار کے آگے کبھی سجدے میں ہوتے ہیں اور کبھی قیام میں، یعنی راتوں کو بھی اللہ کے آگے وہ نمازیں پڑھتے ہیں، قیام کرتے ہیں، اور جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پروردگار جہنم کے عذاب سے ہم کو دور رکھیے، حقیقت یہ ہے کہ اس کا عذاب وہ تباہی ہے جو چمٹ کر رہ جاتی ہے، یقیناً وہ کسی کا مستقر اور قیام گاہ بننے کے لیے بدترین جگہ ہے، یعنی اللہ کے عذاب سے خوف کھاتے ہیں اور جہنم سے بچنے کی دعائیں مانگتے رہتے ہیں، اللہم اجرنا من النار۔ اور جو
خرچ وہ کرتے ہیں تو نہ وہ فضول خرچی کرتے ہیں نہ تنگی کرتے ہیں، بلکہ ان کا طریقہ اس افراط و تفرید کے درمیان اعتدال کا طریقہ ہے، یعنی زندگی جو گزارتے ہیں اعتدال کے ساتھ گزارتے ہیں۔ والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، اور وہ لوگ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو شریک نہیں ٹھہراتے، اور جس جان کو اللہ نے حرمت بخشی ہے اسے ناحق قتل نہیں کرتے، اور نہ وہ زنا کرتے ہیں، اور جو شخص بھی یہ کام کرے گا اسے اپنے گناہ کے وبال کا سامنا کرنا پڑے گا۔ قیامت کے دن اس کا عذاب بڑھا بڑھا کر دگنا کیا جائے گا، اور وہ ذلیل ہو کر اس عذاب میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ ہاں مگر جو کوئی توبہ کر لے، ایمان لے آئے اور نیک عمل کرے تو اللہ ایسے لوگوں کی برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے گا، اور اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ اور جو کوئی توبہ کرتا ہے اور نیک عمل کرتا ہے تو وہ در حقیقت اللہ کی طرف ٹھیک ٹھیک لوٹ آتا ہے، یعنی اللہ پاک نے یہ نہیں کہا کہ میرے نیک بندوں سے تو گناہ ہوتا ہی نہیں ہے، بلکہ یہ کہا ہے کہ جب کبھی ان سے غلطی ہو جاتی ہے، گناہ ہو جاتا ہے تو وہ توبہ کر لیتے ہیں، اور جو کوئی توبہ کرتا ہے اور اس کے بعد برائی کو چھوڑ کر نیک عمل کرنے لگتا ہے تو در حقیقت وہ اللہ کی طرف ٹھیک ٹھیک لوٹ آتا ہے۔ توبہ کا مطلب یہی ہے کہ پلٹ کر آنا، لوٹ کر آنا، اور توبہ اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ توبہ کرنے والا ایسا ہے، التائب، وہ ایسا ہو جاتا ہے کمن لا ذنب لہ، یعنی کہ ایسے کہ جیسے اس نے گناہ نہیں کیا ہوا۔ تو توبہ کرنا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ انسان کو اللہ نے جو بشری تقاضے اس میں رکھے ہیں تو اللہ کو معلوم ہے کہ یہ بشر ہے اور یہ غلطیاں خطائیں کرے گا، تو ان خطاؤں کے بعد توبہ کر لینے والا اللہ کا محبوب ہوتا ہے۔ اللہ نے اپنے بندوں کی جو صفات بتائی ہیں اس میں التائبون، توبہ کرنے والے بھی بتایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگرچہ کہ خطاؤں سے پاک ہیں لیکن اس کے باوجود آپ بھی دن میں 70 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے۔ تو توبہ کی کچھ شرائط ہیں، ان شرائط کے ساتھ توبہ قبول ہوتی ہے۔ پہلی شرط یہ ہوتی ہے کہ انسان اپنے گناہ پر، جو غلطی اس نے کی ہے، جو خطا اس نے کی ہے، اس پر دل سے شرمندہ ہو، اسے شرمندگی ہو، ندامت ہو۔ اگر ندامت نہیں ہے اور ویسے ہی توبہ کر رہا ہے تو وہ توبہ نہیں ہوتی۔ ندامت اور شرمندگی ہو، اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے اور آئندہ وہ گناہ نہ کرنے کا عہد کرے، کہ اللہ پاک سے وعدہ کرے کہ میں آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا۔ اس کے باوجود بعد میں پھر بشری تقاضے سے گناہ ہو جائے تو پھر دوبارہ وہی عمل توبہ کا دہرائے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان گناہوں کی نجاست سے اس کو نجات دے دیں گے، کیونکہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو کوئی توبہ کرنے کے بعد نیک عمل کرتا ہے تو اللہ ایسے لوگوں کی برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں، یعنی اللہ پاک ان برے اعمال کو مٹا دیتے ہیں اور ان کی جگہ نیکیاں لکھ دیتے ہیں، اور اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو ناحق کاموں میں شامل نہیں ہوتے، رحمان کے بندے ناحق کاموں میں شامل نہیں ہوتے، یعنی جو جھوٹے ہیں کام، غلط کام ہیں، ان میں وہ شریک نہیں ہوتے۔ اور جب کسی لغو چیز کے پاس سے گزرتے ہیں، وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، جب کسی لغو چیز کے پاس سے گزرتے ہیں تو وقار کے ساتھ گزر جاتے ہیں، یعنی اگر کوئی دیکھتے ہیں کہ بےہودہ کام ہو رہا ہے، کوئی فضول گوئی ہو رہی ہے، لغو کام ہو رہے ہیں، تو وہ اس میں شریک تو نہیں ہوتے، اور نہ ہی وہ جو لوگ اس میں ملوث ہوتے ہیں ان لوگوں کو یعنی ان کے ڈانٹ ڈپٹ شروع کر دیتے ہیں، بلکہ ان کو آرام سے وقار کے ساتھ وہاں سے گزر جاتے ہیں اور موقع محل دیکھ کر پھر ان لوگوں سے بات کرتے ہیں۔ اور جب انہیں اپنے رب کی آیات کے ذریعے نصیحت کی جاتی ہے تو وہ ان پر بہرے اور اندھے بن کر نہیں گرتے، یعنی منافقین پر یہ طنز ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی آیتیں سنتے تھے تو بظاہر بڑے اشتیاق کا مظاہرہ کرتے اور ایسے گر جاتے آگے کو، لیکن حقیقت میں کان ان کے بند ہوتے تھے، آنکھیں ان کی اندھی ہوتی تھیں، تو اس لیے ان کو ان آیتوں سے فائدہ نہیں ہوتا تھا۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اللہ کے بندے جو ہیں، رحمان کے بندے، اللہ کے
آیات کے ذریعے نصیحت کو قبول کرتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ اندھے بہرے بن کر گر جاتے ہیں. مثلا نصیحت ہو رہی ہو تو انسان اپنے سنی انسنی کر دے تو وہ بھی اندھا بہرا والا حساب ہے. اور وہ دعائیں کرتے ہیں اپنے رب سے. والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. ان کی دعائیں جو ہوتی ہیں وہ صرف اپنے لیے نہیں ہوتی بلکہ اپنے بیوی بچوں کے لیے بھی وہ دعائیں کرتے ہیں. اے ہمارے پروردگار، ہمیں اپنے بیوی بچوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا دے. تو یہ دعا سکھائی گئی اپنے اہل خانہ کے لیے. اگر بیوی دعا کرے گی تو اس کا زوج جو ہے شوہر وہ شامل ہوگا، اور اگر شوہر دعا کرے گا تو اس میں اس کی زوج بیوی شامل ہوگی. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ہب لنا من ازواجنا، ہمارے زوج کی طرف سے ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما. آنکھوں کی ٹھنڈک ایک محاورہ ہے کہ یعنی جو چیز بڑی ہی خوشگوار ہوتی ہے، جس سے دیکھ کر خوشی حاصل ہوتی ہے، تو اسے آنکھوں کی ٹھنڈک کہتے ہیں کہ اس سے دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی ہیں. تو اللہ پاک نے ساتھ میں دعا کے اینڈ میں ان کی دعاؤں کا یہ بھی ذکر کیا کہ وجعلنا للمتقین اماما، کہ وہ اپنے لیے یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ ہمیں متقین کا امام بنا دے. امام کیا ہوتا ہے؟ پیشوا، جو دوسروں کو گائیڈ کرنے والا ہوتا ہے. تو یعنی وہ نیکیوں میں اتنا آگے جانا چاہتے ہیں کہ وہ لیڈ کرنا چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری اولادوں کو امام بنائے لوگوں کا، وہ لوگوں کو ہدایت کا سامان جو ہے وہ فراہم کریں. اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا. اب دیکھیے کہ اللہ پاک نے جہاں جو صفات اور بھی بتائی اپنے بندوں کی، وہاں ایک جو بڑی صفت یہ ہے کہ اللہ سے دعا کرنا، اللہ پاک سے کام نیک اعمال بھی کرنا، لیکن دعائیں بھی کرنا اپنے لیے، اپنے اہل خانہ کے لیے. تو دعا جو ہے وہ بہت اہم ہے. ہم لوگوں کا زیادہ تر ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ ہم عبادت کر لیتے ہیں لیکن ہمارے پاس دعا کرنے کا ٹائم نہیں ہوتا. ہم جلدی میں ہوتے ہیں، ہم چاہتے ہیں اچھا جلدی جلدی نماز پڑھ لی ہے، چلیں جلدی جلدی قرآن پڑھ لیا تو اب اپنا کام کریں. دعا جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلاح المومن، مومن کا ہتھیار ہے. تو مومن ہتھیار کے بغیر باہر نہیں نکلتا نا. تو وہ دعا جو ہے، جو عبادت کی تھی، وہ اس کا مغز ہے. الدعاء مخ العبادہ. تو دعا مانگنے کا اہتمام ضرور کرنا چاہیے. دعائیں لمبی لمبی بھی مانگیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت جیسے انسان لالچ میں آ کے، اور ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ وقت قبولیت کا ہو تو میں یہ بھی مانگ لوں، یہ بھی مانگ لوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی امت کے لیے حریص تھے کہ وہ چاہتے تھے کہ زیادہ سے زیادہ میری امت کو عطا ہو جائے. تو آپ راتوں کو اٹھ کے دعائیں مانگا کرتے تھے. تو اسی طریقے سے ہمیں بھی دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے. اور جب ہم تنہا ہوں، جب ہمارا دل لگ رہا ہو، ہمیں یوں لگ رہا ہو کہ ہماری توجہ جو ہے اللہ کی طرف بڑی زیادہ ہوئی ہوئی ہے، تو اس وقت تو بہت زیادہ زیادہ دعائیں مانگنی چاہیے کہ ہو سکتا ہے وہی قبولیت کا وقت ہو اور وہ دعائیں ہمارے حق میں قبول ہو جائیں. اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ لوگ جو ہیں، میرے یہ بندے جو ہیں، ان کو ان کے صبر کے بدلے جنت کے بالا خانے عطا ہوں گے. صبر انہوں نے کیا ہوگا. کس چیز پر صبر ہے؟ ضروری نہیں ہے یہاں پر کہ ان کی کوئی مصیبتوں کا ذکر نہیں کیا، لیکن گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا اور نیکیوں پر قائم رہنا، استقامت اختیار کرنا، یہ بھی ایک صبر کی صورت ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں بدلے میں ان کو جنت کے بالا خانے عطا ہوں گے اور وہاں دعاؤں اور سلام سے ان کا استقبال کیا جائے گا. وہ وہاں ہمیشہ زندہ رہیں گے. اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم، اللہم انا نسألک جنت الفردوس. آمین. وہ وہاں ہمیشہ زندہ رہیں گے اور کسی کا مستقر اور قیام گاہ بننے کے لیے یہ بہترین جگہ ہے. یعنی جو جنت ہے کسی کا ٹھکانہ بننے کے لیے بہترین جگہ ہے. اے پیغمبر لوگوں سے کہہ دو کہ میرے پروردگار کو تمہاری ذرا بھی پرواہ نہ ہوتی اگر تم اس کو نہ پکارتے. یہ خطاب ان لوگوں سے ہے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اور مطلب یہ ہے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے رجوع نہ کرتے، اللہ کو نہ پکارتے، اس کی عبادت سے روگردانی کر لیتے، منہ موڑ لیتے، تو اللہ تعالیٰ کو بھی تمہاری کوئی پرواہ نہ ہوتی. لیکن جو لوگ اس کی عبادت کرتے ہیں اور جن نیک کاموں کا اوپر ذکر کیا گیا ہے وہ کرتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ اب ان کے بہتر انجام کا کفیل ہے. یعنی اب اللہ تعالیٰ ان کے بہتر انجام کو ضرور انہیں عطا کرے گا. اور پھر آگے اللہ پاک نے کافروں سے یہ کہا قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا.
اب جب کہ اے کافرو تم نے حق کو جھٹلا دیا ہے تو یہ جھٹلانا تمہارے گلے پڑ کر رہے گا، یہ تمہیں اس کا وبال بھگتنا ہوگا، اور جو جھٹلانے کی روش تم نے اختیار کی ہے تو تمہارا یہ طرز عمل تمہارے گلے پڑے گا، اور آخرت کے عذاب کی شکل میں تم سے اس طرح چمٹ جائے گا کہ اس سے خلاصی ممکن نہیں ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں برے عذاب سے، برے انجام سے بچائے، آمین ثم آمین۔ الحمدللہ ہماری سورہ فرقان ختم ہوئی۔